الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار کنفرم کرتے ہیں میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بات۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ جو ہے پچھلے ہم نے ویک میں جو ہے نا جو ایک مین ٹاپک دیکھا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا قاعدے کو ہم نے کور کیا تھا کہ قاعدہ پڑھنا کس طرح ہے۔ اس کے بعد ہم نے اینڈ پہ جو ہے نا کچھ حرکات علامات جو ہے نا ڈسکس کی تھی اس کی کیا کہتے ہیں حروف کے اوپر جو حرکات آتے ہیں اعراب جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے۔ تو آج انشاءاللہ اس میں سے ایک قسم تھی حرکات کی جن کو ہم کہتے ہیں تنوین۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں بتایا تھا کہ تنوین ہوتے ہیں دو زبر دو زیر یا دو پیش اگر کسی کلمے پہ آ جائے نا تو اس کو ہم کہتے ہیں تنوین۔ بیسیکلی دو زبر دو زیر دو پیش کا نام ہے تنوین۔ تو آج انشاءاللہ اس کے ہم قاعدے جو ہے ڈسکس کریں گے کہ اس کو کس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی حرف میں آ جائے۔ میں یہ ذرا اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے میں نے یہاں پہ جو ہے نا کچھ آپ لوگوں قرآن کے اندر سے جو ہے نا ایک دو چیزیں دکھا کے مثال دینا چاہتا تھا کہ تنوین ہوتے کیا ہیں اور اس کا ہے کیا۔ اب اگر میں آپ کو پہلی آیت کے اوپر ہی شروع میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک علی ھدی من ربہم۔ اب یہ جو دال کے اوپر ہے نا، دال کے اوپر ہیں دو زبر، یہ اس کو کہتے ہیں تنوین۔ دو زبر کو، دو زیر کو، دو پیش کو، اس کو کہتے ہیں تنوین۔ اولئک علی ھدی من ربہم۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر دو زبر آ جائے نا تو اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں مطلب اس کی ہجے اگر میں لکھوں گا تو وہ اس طرح ہوگا، اس حرف کے آگے جیسے نون آ گیا، جیسے دال کے اوپر اگر دو زبر ہے تو میں اس کو پڑھوں گا دن دن، دال ہے اور اس کے آگے کیا ہے نون، اس کی ہجے اس طرح سے ہو جاتی ہیں دال اور آگے نون دن۔ اور اگر میں اس کے اوپر وقف کر دوں گا، اگر کسی ایسے حرف کے اوپر جس کے اوپر دو زبر ہو میں نے حرف کرنا ہو تو میں اس کو الف سے بدل دوں گا، اس کے نون کو الف سے بدل دوں گا، وہ ہو جائے گا اولئک علی ھدی۔ ٹھیک ہے نا، یہ جو دو زبر ہے نا یہ الف میں تبدیل ہو جائے گا، زبر اور الف میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر میں اس کو ملا کے پڑھ رہا ہوں تو اصل میں اس کی ہجے کیا ہے، کسی بھی حرف کے اوپر دو زبر آئے تو اس کی ہجے اس طرح سے بن جاتی ہے کہ وہ حرف اور اس کے آگے نون دن۔ لیکن جب ہم اس کو ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہوتا یوں ہے کہ جو نون ہے نا اس کے اوپر ہوتا ہے جزم۔ اگر کسی بھی حرف کے اوپر جزم ہو اور اس کے اگلے حرف کے اوپر امیڈیٹلی آفٹر دیٹ جو ہمارے اوپر حرف آ رہا ہے اس کے اوپر تشدید آ جائے تو جو جزم والا حرف ہوتا ہے نا اس کو ہم پروناؤنس نہیں کرتے۔ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ جو تشدید ہے اس کا بھی مطلب کیا ہے جزم۔ تشدید کا مطلب کیا ہوتا ہے جزم، اور اس کے اوپر ایک اور کوئی حرکت، جیسے ہے من ربہم، را کے اوپر کیا ہے تشدید، تو تشدید کیا ہے ایک جزم ہے اور اس کے اوپر ایک اور کوئی حرکت ہے۔ تو لیکن جو نون تھا نا، نون کے اوپر کیا تھا، نون کے اوپر خود بھی اپنا ایک جزم تھا، ہم نے اس کو حذف کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اس کے امیڈیٹلی جو نیکسٹ ورڈ ہے اس کے اوپر تشدید آ گیا، تو تشدید جو ہے نا وہ پرائیورٹی ہے ہماری، تشدید کو پروناؤنس کرنا ہماری پرائیورٹی ہے بنسبتاً جزم کے۔ تو آج انشاءاللہ جو ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے وہ کہلاتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ نون ساکن اور تنوین بیسیکلی یہ ایک ہی چیز ہے، ان کے قاعدے نا بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کو ایک اس کے جو قوانین اور اس کے قواعد و ضوابط جو ہے نا وہ ایک کیٹیگری کے اندر لائے کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہی چیز کہ ہمارے پاس نون ساکن اور تنوین کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ نون پر جزم یعنی سکون آئے تو جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، ایک ذرا آپ مجھے سیکنڈ دیجیے گا، میں ایک اور یہاں سے آپ کو سمجھنے میں ذرا آسانی چلے۔ ہاں تو ایسا ہے کہ یہ جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ نون کے اوپر اگر کہیں پر جزم آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ساکن، ساکن حرف۔ جیسے میں یہاں پہ مثال دوں کہ اولئک علی ھدی من، اگر میں صرف من کو ابھی ربہم کو اگر میں یہاں سے جو ہے نا اس کو میں کنسیڈر نہ کروں فی الحال تو میرے پاس کیا ہوگا من، میم اور نون، تو جو نون ہے نا اس کے اوپر اب کیا آ گیا ہے جزم، تو اس کو ہم کہتے ہیں ساکن۔
تو اب یہ کیا بن گیا؟ نون ساکن. جس بھی حرف کے اوپر جزم آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں ساکن حرف. تو اب اس کو کہیں گے نون ساکن. اور اسی طرح اس کو نون ساکن کہتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ جو ہے نا مثال دی ہوئی ہے کہ نون ساکن کو اس طرح کر کے لکھا جاتا ہے. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. یہ کہ اگر کسی حرف کے اوپر یہ علامات آ جائیں تو ان کو تنوین کہتے ہیں. یہ حرف جو ہے نا اب یہ جو 2 علامات 3 علامات ہیں، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، یہ کہلاتی ہیں تنوین. اب ان کو پڑھنے کے کچھ جو ہے نا قواعد و ضوابط ہیں جن کو فالو کرنا، جن کو لے کے چلنا بہت ضروری ہے. ورنہ آپ کیا کریں گے، تجوید کے اعتبار سے آپ کا قرآن میں جو ہے نا غلطی ہو رہی ہوگی. اس میں سب سے پہلا جو لا ہے، سب سے پہلا جو قاعدہ ہے وہ ہے اظہار. اظہار کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر کرنے سے نکلا یہ حرف نا، کہ کسی چیز کو ظاہر کر کے، ویزیبل کر کے، سامنے پیش کر کے جو ہے نا ادا کرنا. اظہار بالکل ظاہر کر کے، اس میں کچھ چھپانا نہیں ہے، ظاہر ہو جانی چاہیے ہر چیز جو ہے نا سامنے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی. اب یہ حروف حلقی قاعدے میں نے بتایا تھے کہ کون سے 6 قسم کے ہمارے پاس حروف حلقی ہیں جو حلق کے 3 مختلف درجوں سے نکلتے ہیں. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہاں پہ جو ترتیب لکھی ہوئی ہے نا وہ پروگریسولی کس طرح لکھی ہوئی ہے کہ آپ نیچے سے اوپر آتے جائیں حلق کے نا. حمزہ ہا یہاں سے، پھر عین ہا سینٹر سے، پھر غین خا اوپر سے. تو آپ یہاں نیچے سے اوپر آتے جائیں نا تو اس حساب سے ترتیب لکھی ہوئی ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو صاف ظاہر کر کے بلا غنہ پڑھتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ صاف ظاہر کر کے بلا غنہ پڑھتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر جب نون ساکن کے بعد کہیں پہ بھی نون ساکن یا نون کے اوپر تشدید آئے تو ہم اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ غنہ. اس کے اوپر تھوڑی دیر تک رکتے ہیں. غنہ کیا ہے؟ غنے کی میں آپ کو ابھی ڈیفینیشن بتاتا ہوں. یہ اس کی مثال دے دوں تو میں آپ کو غنے کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں کہ غنہ ہوتا کیا ہے. تو بیسیکلی اس میں کیا ہے، اس میں غنہ کوئی نہیں ہوگا. اب میں اگر یہاں پہ کچھ مثالیں جو ہے نا دی ہوئی ہیں، جیسے من ہو. ہمارے پاس عربی میں ایک ورڈ ہوتا ہے، کلمہ ہوتا ہے من ہو. اب یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، ہمارے پاس میم کے نیچے زیر ہے، نون کے اوپر ساکن ہے. تو اب ہمارے پاس یہ بن گیا من. لیکن آگے کیا ہے؟ ہا، جو کہ حروف حلقی میں سے ہے. تو من ہو پڑھا جائے گا بجائے اس کے کہ ہم اس کو پڑھیں من ہو. جو کسی حرف کے اوپر تھوڑی دیر تک رک کر اس کو ادا کرنا، یہ ہوتا ہے 1 سے لے کے 2 الف کی مقدار کے برابر. کس طرح اس کی مثال ہم اس طرح دیتے ہیں کہ آپ پڑھنا شروع کریں، مٹھی کو بند کریں اور مٹھی کو کھولیں، تو یہ آپ کی ایک مقدار ہو گئی. اس طرح کر کے آپ کسی حرف کو پڑھنے لگیں، اس کے اوپر مد کر رہے ہیں یا اس کے اوپر غنہ کر رہے ہیں نا، ایسے کر کے آپ مٹھی بند کریں اور مٹھی کھولیں، تو اس کو کہتے ہیں ایک مقدار کرنا. یہ آسانی سے یاد کرنے کے لیے نا، تاکہ آپ جو نئے بگنرز ہیں ان کے لیے آسانی ہو سمجھنے میں. تو اس لیے ہم یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں متشابہات، یہ والی اس کے جو ہے نا مشابہ استعمال کرتے ہیں، تشبیہ استعمال کرتے ہیں کہ آرام بالکل ایسے کر کے آپ نے اپنی مٹھی بند کرنی ہے اور ایسے کھولنی ہے. تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک کلمے کے ایک مقدار جو ہے ایک مد کے برابر، یا ایک مقدار کوئی بھی آپ کا مد یا غنہ آپ کا پورا ہو جائے گا. اور غنہ ہم کرتے ہیں 1 سے لے کے 2 مقدار کے برابر. آپ کی مرضی، آپ 1 کرنا چاہیں 1 کریں، 2 کرنا چاہیں 2 کریں. تو لیکن جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو غنہ نہیں ہوگا. غنہ نہیں ہوگا بیسیکلی ہو کیا رہا ہے، ہم اس حرف کو ظاہر کر رہے ہیں. ہم بجائے اس کے کہ نون پہ رک کر اگلے حرف کا جو ہے نا تھوڑا سا حصہ نون میں ملا لیں، ہم ایسا نہیں کر رہے. ہم اس اگلے حرف کو ظاہر کر رہے ہیں، ہم اس نون ساکن کے ساتھ اگلا حرف ظاہر کر رہے ہیں. اصل میں ہوتا یوں ہے کہ جب جزم آ جائے، ہم آگے جا کے مثالوں میں دیکھیں گے، تو اس کے اندر ہم نون کو پوری طریقے، نون ساکن کو پوری طریقے سے جو ہے نا ظاہر نہیں کر رہے ہوتے. بیسیکلی ہوتا یوں ہے کہ ہم غنہ کر لیتے ہیں نا، تو اس میں نون ساکن کی جو اپنی صرف ہے کہ بس رکنا اور پھر آگے پڑھ لینا، وہ ختم ہو جاتی ہے. اس پہ ہم تھوڑی دیر رک کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم پوری طریقے سے ظاہر نہیں کر رہے ہوتے. لیکن جب حروف حلقی میں سے کوئی حروف آ جائیں تو ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اب اگر یہاں قرآن میں سے میں اس کی مثال دوں آپ کو، اب جیسے یہاں پہ تنوین کا ایک کلمہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. نون ساکن اور تنوین، پہلی بات قاعدوں کے اعتبار سے یہ ایک ہی چیز ہے. چاہے نون ساکن ہو چاہے تنوین ہو، قاعدے کے اعتبار سے یہ ایک ہی چیز ہے. جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ ایک ہی چیز ہے ہمارے پاس قاعدے کے اعتبار سے.
تو ادھر آپ دیکھیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اب با کے اوپر ہے دو پیش، اس کا مطلب کیا ہے کہ با کے اوپر تنوین آ گئی ہے، اور اس کے امیڈیٹلی آگے کیا ہے، ایک حروف اظہار میں سے ایک حرف آ گیا، حروف حلقی میں سے، عین، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو اس میں سے ایک حرف آ گیا۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے کس طرح، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ اس پہ بالکل غنہ نہیں ہوگا، ایز اٹ از ہم پڑھ کے چلے جائیں گے۔ اگر اس پہ غنہ کرنا ہوتا تو ہم اس کو کچھ اس طرح پڑھتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لیکن یہ کیا ہے، یہ غلط ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، اظہار کے حروف میں سے ایک حرف آ گیا ہے۔ اس کے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو کوشچن کریں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ چلیں، اچھا، تو یہ پہلا ہمارا قاعدہ تھا نون ساکن اور تنوین کا۔ یہاں پہ کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں، من خلق جس طرح دی ہوئی ہے کہ میم کے اوپر زبر ہے، پھر نون کے اوپر جو ہے نا آگے وہ ہے جزم ہے، اور اس کے امیڈیٹلی آگے خوا آ جاتا ہے۔ اس کی مثال میں اگر آپ کو قرآن سے ہی دوں تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں، یہاں پہ جو ہے نا سورہ فلق جو ہے نا اس کے اندر ہمارے پاس بہت جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ اظہار جو ہے نا بہت سی جگہوں پہ، جیسے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اب کیا ہے کہ قاف کے نیچے دو زیر آ گئی ہیں، اور اس کے امیڈیٹلی آگے اب یہ الف نہیں ہے۔ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، حمزہ، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو بیسیکلی ہو کیا رہا ہے کہ قاف کے نیچے دو زیر ہے، مطلب تنوین ہے، اور اس کے امیڈیٹلی آگے حمزہ آ گیا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ایک ہے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، غاسقٍ، غاسقٍ اذا وقب، اب یہاں پہ ہمارے پاس غنہ دوبارہ سے نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے حاسد اذا حسد، کہ یہاں پہ پھر سے ہمارے پاس جو ہے نا کوئی غنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سیکنڈ ہمارے پاس آتا ہے ادغام۔ اب ادغام کی کیا ہیں، دو قسمیں۔ ادغام بیسیکلی کہتے ہیں ملا کے پڑھ دینا، ایک کو دوسرے میں چھپا کر، ایک حرف کو دوسرے حرف میں چھپا کر پڑھنے کو ہم کہتے ہیں ادغام۔ اس کی ابھی آپ کو آگے مثال پتہ چلے گی کس طرح۔ دو قسم کے ادغام ہیں، ایک ادغام غننے والا ہوتا ہے، ادغام مع الغنہ، ایک ادغام بلا غنہ ہے کہ جس میں غنہ نہیں ہوتا۔ ادغام کی ایک قسم اور اظہار، یہ نون ساکن اور تنوین کے صرف ایسے قاعدے ہیں جس میں ہمارے پاس غنہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ نون ساکن یا تنوین کہیں پر بھی آ جائے ہمارے پاس وہاں پہ غنہ ہوگا، لیکن صرف دو کنڈیشنز ہیں، ایک یا تو اظہار کے حروف آ جائے، دوسرا جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے آگے کہ وہ کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ادغام مع الغنہ، کہ غننے والا ادغام کون سا ہے، ایسی کون سی کنڈیشن ہے کہ جہاں پہ ہم ادغام کریں لیکن غننے کے ساتھ کریں۔ تو اس کے جو حروف ہیں وہ ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ چار حروف ہیں، یا، واو، میم، نون۔ ان چار حروف میں سے کوئی سا بھی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کو آنے والے حرف میں ملا کر غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آنے والے حرف میں ملا کر غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ اس کی کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں، میں یہاں سے آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں۔ ایک سیکنڈ، یہاں پہ اگر اب آپ دیکھیں تو ہے الذی جمع مالا وعددہ، اس میں کیا ہے ہمارے پاس کہ لام کے اوپر ہے دو زبر۔ سب سے پہلی تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لام کے اوپر دو زبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ہو گیا، کیا ہو گیا، تنوین ہو گیا، یہ حرف اس کے اوپر تنوین آ گئے ہیں اس میں۔ اس کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ آ گیا ہے واو۔ اب واو کیا ہے، واو حروف ادغام میں سے ایک ہے۔ ہمارے پاس حروف ادغام چار تھے، یا، واو، میم، نون۔ ان چاروں میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے تو ہمارے پاس جو ہے کیا ہوتا ہے، ادغام ہوتا ہے۔ اب ہوگا یوں کہ یہ ہے ادغام مع الغنہ۔ اب ہم دو زبر کو اگلے حرف میں ملائیں گے، ما لوں، ما لوں۔ اب ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا رہے ہیں، کائنڈ آف لائک کہ جب ہم کسی حرف کے اوپر تشدید آنے پہ ملاتے ہیں۔ اگر میں یہ جس طرح یہ مثال دوں بالصبر، اب کیا ہو رہا ہے کہ با کو ہم صاد کے اندر ملا رہے ہیں، بالصبر۔ اسی طرح ہم نے جو دو زبر ہے اس کو اگلے حرف میں ملا دینا ہے، ما لوں، ما لوں وعددہ، لیکن اس میں کیا ہے، غننے کے ساتھ ملانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حروف غنہ میں سے ایک حرف ہے واو، ادغام کے حروف غنہ میں سے ایک حرف ہے واو۔
تو اس کو ہم پڑھیں گے الذی جمع مالا وعددہ. اب غنہ کس طرح کرنا ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ. اب میں نے کیا کیا ہے؟ ایک مقدار کی ہے. الذی جمع مالا وعددہ. ٹھیک ہے نا، مٹھی بند ہوگی اور مٹھی کھلے گی تو یہ ایک مقدار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھا ہمارا ادغام مع الغنہ. اس کی کچھ مثالیں دی ہیں. میں یعمل، یہ جو ہے نا حروف جو یا اور واو کے ساتھ آتے ہیں نا، یہ تو قرآن کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا کامن ہے کہ یہ یا اور واو کے ساتھ جو آنے والا ادغام ہے یہ تو بہت زیادہ آتا ہے. ایک اہم جو ادغام ہے وہ ہمارے پاس ہے نون کے ساتھ. نون کے ساتھ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد بھی بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ نون ساکن کے اندر مل جائے. کیسے؟ ہم ابھی کس کے قاعدے ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہم نون ساکن اور تنوین کے قاعدے. ابھی تک ہم نے ایسے دیکھے کہ ایک تو ہمارے پاس نون ساکن ایسا آیا تھا جہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نون کو اظہار کے ساتھ بغیر غننے کے جو ہے نا ادا کرتے ہیں. ایسی کنڈیشن کیا ہے کہ جب نون کے خود اوپر جزم ہو اور ہم اس کو نون کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں، نون کو ہم کیسے پڑھیں گے اگر نون کے اوپر جزم آ جائے؟ اگر نون کے اوپر جزم آ جائے تو نون کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ ہمارا بیسیکلی آج کا ٹاپک ہے. ایک ہوتا ہے نون ساکن کے ساتھ ادغام. اس کی میں اگر آپ کو مثال دوں، یہاں پہ ہوگی نہیں، جنرل میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم حرف پڑھتے ہیں ننا، ایک حرف ہے ہمارے پاس انا یا ننا جو ہے نا ہمارے پاس ایک حرف ہے. اس میں بیسیکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ نون ساکن ہو رہا ہوتا ہے اور نون ساکن کے بعد کوئی دوسرا حرف نہیں ہوتا، نون ساکن کو ہی ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں مع الغنہ، کہ ہم صرف نون کو ادا کرتے ہیں اور اس میں غنے کے ساتھ ہم جو ہے نا ادغام کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ کے معنی کیا ہے؟ کہ ادغام ہوگا مطلب ایک حرف دوسرے حرف میں ہم ملا کر پڑھیں گے لیکن غنے کے بغیر. تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ اس کے دو حروف ہیں، ایک را اور ایک لام. کہ اگر نون ساکن کے بعد ان دو میں سے کوئی حروف آ جائیں، ان دو حروف میں سے کوئی حروف آ جائیں تو ہم اس کو جو ہے نا ادغام کریں گے ملا کر. ادغام کا مطلب ہے بیسیکلی ملا کر پڑھنا ہے. ادغام کریں گے لیکن غنے کے بغیر. یہاں پہ جیسے دیکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کو آنے والے حرف میں ملا کر بلا غنہ پڑھتے ہیں. جیسے مر ربی کا. اب یہ ایک بہت کامن، میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قبر کے سوالوں میں سے ایک عذاب ہے مر ربو کا، کہ تمہارا رب کون ہے. اب مر ربو کا کی اگر ہجے آپ دیکھیں تو وہ بنتی ہے میم نون، کیونکہ یہ بیسیکلی لفظ ہے من، کہ کون. من کا مطلب ہے کون، من اور آگے ربو کا. اب ربو کا جو را ہے نا اس کے اوپر آ جاتی ہے تشدید. بالکل اسی طرح آپ اس والے حرف کو بیسیکلی بس یہ جو مر ربو کا لکھا ہوا ہے اس میں جو ہے نا میم کو جو ہے نا زبر سے بدل دیں تو وہ بن جائے مر ربو کا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ مر ربی کا. تو اس کا کیا ہے؟ اس طرح اب ہمارے پاس سب سے اہم چیز کیا ہے؟ پہلے تو نون ساکن آ گیا، میم کے بعد امیڈیٹلی آگے نون ساکن آ گیا. آگے ابھی ہم اس کو جو ہے سوری یہ نون ساکن کے آگے جو ہے ابھی ہم فی الحال اگنور کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ہے نون ساکن، میم اور نون. اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ من بیسیکلی. لیکن اب اس کے آگے ہمارے پاس آ گیا را. اب را کیا ہے؟ حروف ادغام میں سے ہے. اور دوسری اہم چیز کہ را کے اوپر تشدید ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نون ساکن جو ہے اس کو تو ہم اگنور کر دیں گے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا. اب اس میں ہو کیا رہا ہے کہ یہ میں آپ کو سمپل الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ ہم اگنور کر رہے ہیں. اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اس کے اندر ادغام کر رہے ہیں، کہ ہم نون ساکن کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جو جزم حرف ہوتا ہے نا اس کا ایک تو اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جو جزم ہوتا ہے حرف اس کی پرائیورٹی نہیں ہوتی ادا کرنے کی. جو حرف جس کے اوپر تشدید ہو اس کی پرائیورٹی ہوتی ہے ادا کرنے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے شک. چل تو یہ ہمارے پاس پھر بن جائے گا مر ربو کا. لیکن یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے جس طرح پہلے ہم نے کیا تھا نا.
مالً وعددہ، مالً وعددہ، یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تنوین کے بعد غنہ کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا نون ساکن کے بعد، یہاں پہ ہم سمپل کر کے پڑھیں گے من ربک، من لدنک، من ربک، من لدنک، کہ یہاں پہ کیا ہے؟ من ربک نہیں ہے، من ربک نہیں ہے، یا من ربک نہیں ہے، یہاں پہ ہمارے پاس سمپل ہم نے ایک حرف کو دوسرے میں ملایا اور بغیر غننے کے ساتھ، جس طرح ہم نے ظاہر کر کے پڑھا تھا اظہار کے اندر، اسی طرح یہاں پہ آپ غننے کے اعتبار سے اظہار ہی ہو رہا ہے، غننے کے اعتبار سے ہم غنہ نہیں کر رہے ہیں، من ربک۔ اس کے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ سوری، یہ اگر آپ دیکھیں وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اب یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ سب سے پہلے تو یہاں پہ آ رہا ہے نون ساکن وَلَٰكِن، ٹھیک ہے نا، نون ساکن، لیکن آگے کیا آ گیا ہے؟ لام، جس کے اوپر تشدید ہے۔ اب لام کیا ہے؟ حروف ادغام میں سے ہے، اور حروف ادغام کے کون سے؟ بلا غنہ والے۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ لام اور را ان حروف ادغام میں سے ہے کہ جن کے اوپر ہم نے غنہ نہیں کرنا ہوتا، تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، آگے ملا کر اور بغیر غننے کے ساتھ ہم اس کو ادا کرتے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، وَلَٰكِن اگلے والے حرف کے ساتھ ملا دیا ایک، تو سب سے پہلے نون ساکن کو، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اس کے اوپر اب کوئی غنہ نہیں ہے، اس کے اوپر ٹھہرنا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ہمیں وہ دو مقدار یا جو ہماری مقدار ہوتی ہے ایک مقدار، اس کے ہمیں برابر غنہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا، یہ ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نوٹ کریں تو ہم نے جو ادغام کی مثالیں دیکھی ہیں نا، وہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ نون ساکن ایک کلمے میں تھا، ایک ورڈ میں تھا، اور حرف ادغام اگلے ورڈ میں تھا۔ میں آپ کو مثال دوں تو اس کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کو عربی کے جو ہے نا کچھ وہ حروف کا جو ہے نا علم ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا ایک حرف ہے، کون سا دوسرا حرف ہے۔ یہاں پہ جو من ہے، یہ جس طرح میں یہاں پہ میرا جو کرسر ہے من یعمل، من یعمل میں جو من ہے، من ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، یعمل ایک حرف ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ نون ساکن ایک حرف میں، من نون ساکن ایک حرف میں، اور حرف ادغام امیڈیٹلی فرسٹ حرف ہے، امیڈیٹلی نیکسٹ ورڈ کا، جو من یعمل امیڈیٹلی آفٹر ورڈ ہے اس کے، اس کا جو پہلا حرف ہے وہ ہے حرف ادغام۔ تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے من یعمل۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ یہی نون ساکن اور یا، جہاں پہ جس طرح ہم نے بات کی کہ نون ساکن اور یا اگر آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ادغام۔ لیکن اگر یہی نون ساکن اور یا ایک ہی ورڈ میں آ جائیں، ایک ہی کلمے میں آ جائیں، تو پھر ادغام نہیں ہوتا۔ جیسے یہاں پہ ایگزامپل دی ہوئی ہے بنیان، قنوان۔ اب قنوان دیکھیں کہ نون ساکن آ رہا ہے، اور نون ساکن کے آگے کیا آ رہا ہے؟ واو۔ واو کیا ہے؟ حرف ادغام ہے، جیسے ہم نے یہاں پہ کیا تھا مالم وعددا، لیکن یہاں پہ کیا تھا مالا، مالا ایک حرف ہے، واو پھر آگے ایک الگ حرف آ جاتا ہے، واو جو ہے نا اور کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے آتا ہے، مالا، اس کے بعد وا آ گیا ہمارے پاس، عددا ایک حرف آ گیا ہمارے پاس۔ لیکن یہاں پہ کیا ما لوں، اگر ہم دیکھیں مالا ایک حرف ہے، واو ایک حرف ہے، ما لوں ہمارے پاس دو حروف ملے تو ادغام ہو گیا۔ لیکن جب ایک ہی حرف میں نون ساکن اور حرف ادغام آئے تو ادغام نہیں ہوگا۔ قنوان وہ سمپل ہمارے پاس جو ہے نا اس میں بلا غنہ ہم پڑھیں گے۔ ایک اور اہم چیز کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا ہمارے پاس غنہ بھی نہیں ہوگا، بنیان نہیں ہوگا ہمارے پاس، قنوان نہیں ہوگا ہمارے پاس، دنیا نہیں ہوگا ہمارے پاس، وہاں پہ ہمارے پاس جو ہے بلا غنہ ہم نے پڑھنا ہے اس کو، اس نون ساکن کو ہم بلا غنہ پڑھیں گے، لیکن بغیر ادغام کے، اس میں کوئی ادغام نہیں ہوگا، لیکن اس کو ہم پڑھیں گے بلا غنہ۔ یہ بات کلیئر؟ اس کی اگر میں آپ کو ایک مثال دوں قرآن سے، یہ دوسرے پارے میں ہے، ہاں یہاں دیکھیں، یہاں پہ دونوں قسم کی جو ہے نا آپ کو مثالیں نظر آ جائیں گی۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں فمن الناس من یقول، من یقول، سب سے پہلے کیا ہے؟ نون ساکن آ گیا من، اور آگے کیا ہے؟ یقول۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ من جو ہے نا ایک حرف ہے، اور یقول ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے حرف جب ان دونوں کو ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں تو ادغام ہو رہا ہے من یقول، ٹھیک ہے، من ایک حرف،
سوری حرف کہہ رہا ہوں ورڈ، ایک کلمہ ورڈ اور یقول ایک ورڈ، میں یقول جب دونوں کو ملا کر پڑھا تو ادغام ہو گیا. لیکن آگے ہی اگر آپ دیکھیں فی دنیا کے پہلے نون ساکن اور کے بعد یا آیا تھا تو ہم نے ادغام کیا، لیکن دنیا نون ساکن کے بعد اب یا آ رہا ہے تو ہم ادغام نہیں کریں گے. فی دنیا کیوں؟ کیونکہ ایک ہی ورڈ میں آ گیا. دنیا ایک ہی ورڈ ہے ہمارے پاس، عربی زبان میں جو دنیا ہے وہ ایک ہی ورڈ ہے، لیکن عربی زبان میں من اور یقول یہ دونوں الگ الگ ورڈ ہیں، ان دونوں کو ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں تو ہمارے پاس ادغام ہو رہا ہے من یقول. اور ادغام کون سا ہو رہا ہے؟ غننے والا، کیونکہ یہ ادغام مع الغنہ کے حروف میں سے ایک ہے، یا جو ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ. اب فی دنیا ہم نے کر دیا، فی دنیا فی دن یا بھی نہیں ہم نے کیا، یہاں پہ بلا غنہ. جب حروف ادغام اور نون ساکن ایک کلمے میں جمع ہو جائیں تو ادغام نہیں ہوگا اور اس حرف کو ہم بغیر غننے سے پڑھیں گے. یہ بات کلیئر؟ کلیئر ہے. چلیں اسی طرح اب ہم ایک اس کے آگے جو ہمارے پاس ایک ہے قاعدہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قلب یا اقلاب. قلب بیسیکلی قلب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اصل میں جو عربی زبان میں قلب ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں دل کے لیے. قلب کے جو اصل معنی ہے عربی زبان میں وہ ہوتا ہے پلٹنے کے، کسی چیز کو پھیر دینے کے. اکثر جو ہے نا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قلب کے ساتھ کہ ہم ان کے دلوں کو پھیر دیں گے، ہم ان کے ہدایت دے کے ان کو پھیر دیں گے. تو یہ قلب کے جو معنی ہے نا، یہ اصل میں عربی زبان میں قلب کے معنی ہوتے ہیں پھیر دینے کا، کسی چیز کو پلٹ دینے کے. تو یہاں پہ وہی لکھا ہوا ہے کہ الٹنے، بدلنے یا پھیرنے کو قلب یا قلب کہتے ہیں. اقلاب جو ہے نا قلب سے ہی نکلا ہے، یہ آگے جا کے اس کے اس میں آ جاتا ہے. قلب بیسیکلی ہمارے پاس ایک حرف ہے، تو اس قاعدے کو ہم عام طور پہ قلب کے نام سے جو ہے نا اقلاب کے نام سے ہم جانتے ہیں. قاعدے کا نام جو ہے نا اقلاب ہے. یہاں پہ ہم نے اس کو جو ہے نا دو ناموں سے قلب یا اقلاب کے نام سے جو ہے نا کیا ہوا، قلب یا اقلاب. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، یہ واحد حرف ہے اس کا کہ صرف با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب یہ آپ نے اکثر جگہ پر دیکھا ہوگا، اس کی میں آپ کو مثال دوں. سوری، تو یہ دوسرے پارے کے شروع میں ہی ہے. یہاں پر یہ دیکھیں، اب یہ کیا ہے؟ مم بعدی نون. اب ہم اس کو مم بعدی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو غور سے پڑھتے ہوئے کبھی غور کریں تو ہم اس کو بیسیکلی پڑھ کیا رہے ہیں؟ مم بعدی. میم اس کی ہجے اگر میں کروں تو میم کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد میم کے اوپر ساکن آ گیا اور اس کے بعد با آ گیا، مم بعدی. حالانکہ جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے من بعدی. تو ایسا کیوں ہے کہ ہم اس کو من بعدی پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کی پیچھے جو اصل میں لاجک ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کے اوپر اقلاب کر رہے ہیں. اقلاب کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد ہمارے پاس با آ گیا ہے. اب یہ دونوں کیا آ رہے ہیں؟ الگ الگ کلمات میں آ رہے ہیں. من ایک کلمہ ہے، بعدی ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ورڈ من ہے اور ایک ورڈ جو ہے وہ بعدی ہے. تو ان دونوں کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے، اگر نون ساکن کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد با آ جائے تو پھر ہم اس کو میم سے بدل دیتے ہیں. اس کو پڑھتے ہوئے ہم با کیا کہتے ہیں نون ساکن نہیں پڑھتے، ہم اس کو میم ساکن پڑھتے ہیں. مم بعدی، مم بعدی. اس میں وہ کہہ رہا ہے اب ہم نون ساکن کو نہیں ادا کر رہے، الٹا ہم میم ساکن کو ادا کر رہے ہیں. مم بعدی، مم بعدی. میم ساکن تھا، مم بعدی. اور اس میں ادا کس طرح کریں گے؟ غننے کے ساتھ. مم بعدی، مم بعدی. کہ میم ساکن کے اوپر کچھ دیر ٹھہر کے ہم نے غنہ کرنا ہے. غننے کا بیسیکلی مطلب کیا ہے کہ اپنے منہ میں جو ہے نا آواز کو پھیرانا، کسی بھی حرف کی آواز کو پھیراتے رہنا، تھوڑی دیر رک کر پھیرانا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ میم بعدی. ناک کے اندر ہماری وہ آواز جو ہے نا پھر رہی ہے، میم بعدی، ٹھیک ہے نا. یہ کہلاتا ہے ہمارا غنہ. یہاں پہ جو ہے نا کچھ اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں. حلم بہذا، کہ اب یہاں پہ کیا ہے؟ لام کے اوپر دو پیش ہے اور اس کے امیڈیٹلی بعد جو ہے نا با آ گیا ہے. تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ حلم بہذا نہیں پڑھیں گے، بلکہ میم ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. حلم بہذا. اس کی بریکٹ میں جو ہے نا آگے وہ بھی دی ہوئی ہیں، کیا کہتے ہیں، ہجے بھی دی ہوئی ہیں کہ اس کو پڑھ کس طرح سے رہے ہیں ہم؟ حلم بہذا.
یہ ہمارا تھا تیسرا قاعدہ نون ساکن کا. اب ہمارے پاس ہے ایک آخری قاعدہ نون ساکن کا جس کو ہم کہتے ہیں اخفا. اخفا کے معنی ہیں چھپانے کے، خفا کرنے سے، خفی کرنے سے، اخفا کرنے سے. کہ اخفا کے معنی کیا ہے؟ چھپانا، کسی چیز کو چھپا دینا، کہیں پہ چھپانا. اگر ہم اس کی زبان میں بات کریں، تجوید کی زبان میں اگر ہم بات کریں، تو تجوید کی زبان میں اخفا کے معنی ہے اپنی آواز کو چھپانا، اپنی آواز کو ناک میں چھپانا. کیونکہ غنہ جو ہوتا ہے نا، یہ میں بات شروع میں کرنا بھول گیا کہ غنہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا آپ کی ناک میں. غنے کی جو آواز ہے نا وہ ناک سے نکلتی ہے. آپ کسی بھی طریقے کا غنہ کریں گے، اگر آپ اپنی ناک بند کر لیں گے نا تو آپ کا غنہ نہیں ہوگا. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، میں عمل، میں اب میرا کیا ہے کہ میں اگر اپنی ناک بند کر کے اس کو پروناؤنس کرنے کی کوشش کروں گا ہوگا ہی نہیں صحیح. وہ کیا ہوگا، اندر ہی اندر آواز جو ہے نا وہ ہو جائے گی، حذف ہو جائے گی جب غنہ کرنے کی میں کوشش کروں گا. نون ساکن کے میں قاعدوں کی جنرل بات نہیں کر رہا، میں غنے کی بات کر رہا ہوں کہ جب بھی مجھے غنہ کرنا ہوگا تو غنے کی میری جو آواز ہے نا وہ ناک سے نکلے گی. تو بیسیکلی اخفا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کو چھپا کر غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب چھپا کر غنے کے ساتھ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو اس میں اہم چیز کیا ہے کہ حروف اخفا کون سے ہیں؟ حروف اخفا وہ سارے حروف ہیں جو ہم نے اوپر ڈسکس کیے ہیں. ان کے علاوہ ہم نے کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، 6 یہ حروف ہو گئے. اس کے بعد یا، واو، میم، نون 4، مطلب ٹوٹل کتنے؟ 10 یہ حروف ہو گئے. لام، را 12 حروف ہو گئے. اور با کتنے؟ 13 حروف ہو گئے. 13 حروف کے علاوہ جو عربی زبان کے باقی 13 حروف ہیں، 26 حروف ہوتے ہیں نا عربی میں ٹوٹل، تو وہ جتنے بھی ہیں یہاں پہ نیچے لکھے ہوئے، تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، غا، فا، قاف، کاف، کہ یہ جو باقی حروف بچ جاتے ہیں پیچھے وہ سارے حروف اخفا کہلاتے ہیں. اب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کو چھپا کر غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ آپ میں سے آپ نے اکثر نوٹ بھی کیا ہوگا کہ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے کس طرح؟ سپوز کریں میں آپ کو اس کی مثال دوں، وما انت بتابع قبلتہم. ہم اس کو پڑھتے ہیں وما انت بتابع، کہ ہم اس میں غنہ بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. ہم اس کو پڑھتے کس طرح؟ وما انت بتابع. دراصل یہ غلط ہے، وما انت نہیں پڑھنا ہے اس کو. ہم نے اس کو پڑھنا کس طرح ہے؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، تا جو ہے حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے. اب ہم اس کو کریں گے کیا کہ جب ہم نون ساکن کے اوپر غنہ کر رہے ہوں گے تو ہم اس کو چھپائیں گے. اب اس کو چھپائیں گے کس طرح؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ مجھے دیکھیں، میں اس کو جب ادا کروں گا میں اس کو کچھ اس طرح ادا کروں گا، وما انت بتابع. اب میں کر کیا رہا ہوں کہ جب نون ساکن کو میں ادا کر رہا ہوں نا تو میرا منہ اس طرح سے ہوگا، میرے منہ کی ڈائریکشن شیپ اس طرح سے بنے گی کہ میں نے فوراً امیڈیٹلی آگے تا ادا کرنا ہے. اس میں بیسیکلی ہم کرتے کیا ہیں کہ جب غنہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اگلا جو حرف ہوتا ہے نا اس کو اس کے اندر چھپا رہے ہوتے ہیں، اس کی پروننسیشن کو اس کے اندر چھپا رہے ہوتے ہیں. وما انت بتابع. اب میں نے تا، اگر میں تا ادا کرنا چاہوں تو میں تا کو کس طرح ادا کروں گا؟ تا، تا، کہ میرے جو ہونٹ، جو میری زبان کی نوک ہے وہ اوپر والے دانتوں کے پیچھے والی سائڈ پہ لگے گی، تا، تا. جب میں اس پہ غنہ کر رہا ہوں گا تو میں غنہ اسی طرح کروں گا کہ جب میں نون ساکن کو ادا کر رہا ہوں گا تو میری زبان، میرے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی پیچھے والی سائڈ پہ لگے گی. وما انت بتابع. کیوں؟ کیونکہ اگلا حرف تا ہے تو میں نے تا کی طرح کا غنہ کرنا ہے، تا کی آواز میں غنہ کرنا ہے، تا کی پروننسیشن کے طریقے سے غنہ کرنا ہے. یہ بات کلیئر ہوئی؟ اس جی میں کوئی ارشد. سوال ہے؟ جیسے یہاں پہ ایک اور مثال دی ہوئی ہے. اب یہاں پہ اچھا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ 2 قسم کے جو ہے نا وہ آ گئے ہیں، نون ساکن کے حروف آ گئے ہیں. مم من ینقلب، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں مم من ینقلب کہ نون ساکن کے بعد یا آ گیا. وہ کیا ہے؟ حروف ادغام میں سے ہے. اور کون سا ادغام ہے؟ ادغام مع الغنہ، کہ غنے کے ساتھ کرنے والا ہمارے پاس ادغام ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم غنہ کر لیں گے مم من. اس کے بعد کیا اگلا جو نون ساکن ہے نا ین، ین، اس کے بعد امیڈیٹلی آگے کیا ہے؟ قاف. اگر میں اس کو ویسے پڑھوں تو میں پڑھوں گا ینقلب، ینقلب. ٹھیک ہے نا، ینقلب. اب میں کیا کر رہا ہوں؟ ینقلب کرتے ہوئے جو ہے نا اپنے منہ میں سے غنے کے لیے میں نون کو ادا کر رہا ہوں. ینقلب، ینقلب. نون کو ادا کرتے ہوئے میرا کیا ہوتا ہے کہ زبان اوپر جا کے، میری زبان کی نوک اوپر جا کے منہ کے اوپر والی طرف جو ہے لگے گی. ین، ین، ینقلب. ٹھیک ہے نا. لیکن جب میں
قوف کے ساتھ، قوف کیا ہے؟ حروف اخفا میں سے ایک ہے. قوف میں نے آپ کو بتایا تھا حلق میں جو آپ کے پیچھے سے جو آپ کے حلق میں لٹک رہا ہوتا ہے، اس کے مجھے پتہ نہیں ہے اس کو کہتے کیا ہیں. تو خیر وہاں سے ہمارا جو ہے نا قوف، وہاں سے ہماری جو ہے آواز پھر کر آتی ہے، اس وہاں سے ہم اس کو ادا کرتے ہیں. تو جب میں اس کے اوپر جب میں گننا کر رہا ہوں گا تو میں اپنی آواز کو پیچھے ہی چھپاؤں گا. ینقلب. اب آپ منہ میرا دیکھیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے میں قوف کو پروناؤنس کرنے لگا ہوں. میں قوف کو اگر پروناؤنس کرنے لگوں گا تو میں کچھ ایسے ہوں گا، قوف قوف. اس میں غنہ کرتے ہوئے بھی میں کچھ ایسے ہی کروں گا، ینقلب ممن ینقلب 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 نہیں ینقلب ینقلب. اب اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جو اخفا ہوتا ہے نا وہ ہر حرف کے لیے مختلف ہوگا. جیسے میں نے تا کے لیے الگ قسم کا اخفا کیا تھا، میں اس کے لیے کیا کہتے ہیں جو ابھی میں نے قوف کا اخفا کیا یہاں پہ ینقلب، قوف کے لیے میں الگ قسم کا اخفا کروں گا. اسی طرح یہاں پہ ہے وَإِن كَانَتْ. اب کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد کاف آ گیا ہے، کاف بھی حروف اخفا میں سے ایک ہے، اس کے لیے الگ قسم کا اخفا ہوگا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ. کاف اور قوف ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن قوف میں کیا ہے؟ میرا ہونٹ جو ہے نا گول ہوں گے، ممن ینقلب، تو غنہ کرتے ہوئے بھی میرے ہونٹ گول ہوں گے. لیکن کاف کی ادائیگی کے وقت میرے ہونٹ کیا ہیں؟ اسٹریچ ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے اس کو پتلا ادا کرنا ہے. تو اس کو غنہ کرتے وقت بھی میرے ہونٹ جو ہے نا اسٹریچ ہوں گے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ. اس طرح کر کے یہ ہمارا کہلاتا ہے اخفا. یہ سب سے اہم کلمہ ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے نا آپ کو دیکھنے کو یہ ملے گا، کیونکہ اس کے حروف بہت زیادہ ہیں تو سب سے زیادہ جو ہے نا آپ کو دیکھنے کو یہ ملے گا. اسی طرح میں آپ کو ایک مثال دوں تنوین کے ساتھ جو غنہ ہو رہا ہے یہاں پہ قبلۃ ترضاها، کہ اب اس میں کیا ہے کہ تا کے اوپر جو ہے نا دو زبر آ گیا، مطلب تنوین آ گیا، اور اس کی امیڈیٹلی آگے اگلا ایک اور تا آ گیا. وہ کیا ہے؟ حروف اخفا میں سے ایک ہے قبلۃ ترضاها. تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ ایک تو اخفا ہو رہا ہے، غنہ ہوگا، اور دوسرا اخفا ہوگا. میں کیا ہے؟ تا کو چھپاؤں گا غنے کے اندر، قبلۃ ترضاها. اس طرح کر کے یہ ہمارا کہلاتا ہے اخفا. یہ ہمارے تھے نون ساکن کے قاعدے، نون ساکن اور تنوین کے قاعدے. اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کسی کا کوئی کوشچن ہو تو ان سے ریلیٹڈ. چلیں پھر آج انشاءاللہ ایک اور ٹاپک ہم کور کریں گے. ابھی ہم نے پڑھے تھے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے. اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں میم ساکن کے قاعدے. میم ساکن کے بھی کچھ اسی طرح ہے کہ اس کے اندر اظہار ہوگا، ادغام ہوگا، اس کے اندر اخفا ہوگا، اس کے اندر قلب یا اقلاب نہیں ہوتا. بس نون ساکن کے ہمارے پاس 4 قاعدے تھے: اظہار، ادغام، قلب، اقلاب، یہ اخفا. ٹھیک ہے نا؟ اس میں ہمارے پاس سیم وہی ہے، اخفا ہے، ادغام ہے، اظہار ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے پاس ایک چیز نہیں ہے. وہ کیا نہیں ہے؟ ہمارے پاس قلب اقلاب نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی امیڈیٹلی کہ یہاں پہ جو لکھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے لکھے ہوئے ہیں اخفا شفوی، ادغام شفوی، اظہار شفوی. یہ شفوی بیسیکلی ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو میم ہے نا وہ حروف شفتین میں سے ایک ہے. کہ شف کس کو کہتے ہیں؟ شف نا ایک ہونٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو آپ کا ہونٹ ہے ایک، اس کو شف کہتے ہیں، اور جو دونوں ہونٹ ملا کر اس کو کہتے ہیں شفتین. تو میم جو ہے نا، میم شفتین یا ہونٹوں سے نکلتا ہے. تو اس کے جو قاعدے ہیں اس کو ہم شفوی، مطلب کہ ہونٹوں کے قاعدے، اخفا شفوی، ہونٹوں سے نکلنے والا اخفا. یہ آسانی اس لیے کیا، یہ اس لیے ہم نے کیا تاکہ ہم نون ساکن اور اس کے قاعدوں میں جو ہے نا وہ کر سکیں، ڈفرینشیٹ کر سکیں. کہ اگر میں کسی کو کہوں گا نا، کسی بھی تجوید جاننے والے کو کہوں گا کہ اخفا شفوی، تو وہ سمجھ جائے گا کہ میں میم ساکن والے اخفا کی بات کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ میں نون ساکن والے اخفا کی بات کروں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے اخفا شفوی. سب سے پہلے ہمارے پاس اس میں جو قاعدہ ہے وہ ہے اخفا. اس کا ایک حرف ہے با. میم ساکن کے بعد با آئے تو میم ساکن کو چھپا کر غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں. جیسے ربہم بہم، ربہم بہم. اب اس میں ہو کیا رہا ہے کہ سب سے پہلے یہاں پہ جو ہے نا اس کی ہجے نہیں لکھی ہوئی، اس کے اعراب نہیں دیے، ورنہ اس میں ہے کیا کہ میم ساکن کے اوپر جو ہے نا، یا ربہم بہم بھی اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، ربہم بہم. میم ساکن ہے سب سے پہلے کلمے میں ہمارے پاس کیا ہے؟ میم ساکن. اور اس کی امیڈیٹلی بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے با ہے. تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ غننے کے ساتھ، ربہم بہم.
اس کی میں اگر آپ کو اسی طرح ایک جنرل مثال دوں تو جیسے میں نے بات کی تھی مم بعدی کی، تو مم بعدی میں بھی بیسیکلی ہمارے پاس ہو یہی رہا ہے کہ مم بعدی میں ہمارے پاس غنہ کیوں ہو رہا ہے. ایک تو سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر اقلاب کر دیا نا کہ نون ساکن کو ہم نے میم ساکن سے تبدیل کر دیا. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ آ گیا مم بعدی، مطلب یہاں پہ اس کی اوپن ہجے بھی لکھی ہوئی تھی، میں آپ کو شو کروں تو یہ جس طرح یہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہے میم ساکن آ گیا ہے اور اس کے بعد با آ رہا ہے. اب ہم اس میں غنہ کر کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں اخفا شفوی ہو رہا ہے، میم ساکن کا اخفا ہو رہا ہے. اب یہاں پہ جو قاعدہ لگ رہا ہے نا وہ بیسیکلی میم ساکن کا لگ رہا ہے. غنے کے لیے جو قاعدہ لگ رہا ہے وہ میم ساکن کا لگ رہا ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اس کو غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، با سے بدل کر میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن ہم میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھتے ہی اس لیے ہیں کہ میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے. میم ساکن کے بعد با آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ اب میم ساکن کے اندر اخفا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس میں غنہ کرنا ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے میم بعدی، میم بعدی، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمارے پاس ہے ادغام شفوی. ادغام شفوی اس کا بھی ایک ہی حرف ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم ساکن کو بعد والے میم میں ملا کر غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کی میں مثال آپ کو یہیں سے دیتا ہوں، یہاں پہ تھی کہاں گئی، یہاں پہ یہاں پہ بیسیکلی اس طرح ہوں، یہاں پہ جو ہے نا میم تشدید آ گیا ہے، میم شد آ گیا. خیر جو یہاں پہ جو مثال دی ہوئی ہے یہاں پہ ایک جو عام مثال لہم ما یشتہون، یہ جو ہے نا اس کے قرآن کے وہ آیت کے آخر کا، اسی طرح ربہم من کل، ربہم من کل. اب یہاں پہ ہو کیا رہا ہے بیسیکلی کہ ایک جو ہے نا ایک میم کے اوپر جو ہے وہ ہے جزم ہے، ربہم ایک میم کے اوپر جزم ہے، اس کے امیڈیٹلی بعد آگے جو ہے نا ایک اور میم آ گیا ہے. تو ہم اس کو کیا کریں گے دوسرے میم کے ساتھ ملا کے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے سب سے پہلی بات کی تھی شروع میں کہ اگر کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے اور اس کی امیڈیٹلی بعد والے حرف پہ کیا آ جائے تشدید آ جائے تو جزم والے حرف کو ہم اگنور کر کے تشدید والے حرف کو پڑھتے ہیں. دراصل ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر ہم ادغام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو اگنور تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، ہم اس کو ادغام کے ساتھ پہلے والے حرف کو دوسرے والے میں ملا کر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی یہی ہے کہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے کہ ہم پہلے جو میم ساکن ہے نا اس کو بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں اگنور کر رہے ہیں، اور اگلا والا جو میم ہے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، جب میم کے اوپر تشدید آ جائے اس کے اوپر ویسے ہی غنہ کرنا ہوتا ہے. میم کے اوپر جب بھی تشدید آئے گی، جیسے میں آپ کو یہاں پہ مثال دوں کہ یہاں پہ جو ہے ممن ینقلب، یہ ممن، اب یہاں پہ کیا ہے بیسیکلی میم کے اوپر تشدید آئی ہے، میم کے اوپر تشدید اور نون کے اوپر تشدید. یہ آپ یاد کر لیں کہ تشدید اگر آ جائے نا، شد آ جائے تو اس کے اوپر تو غنہ کرنا لازمی ہے. اس کے اوپر پھر جو ہے نا نون ساکن وغیرہ کے کوئی قاعدے نہیں لگیں گے، وہ الگ، وہ ایکسیپشن ہے کیونکہ اس کے اوپر تشدید آ گئی ہے، اس کے اوپر اب ساکن نہیں ہے. اسی طرح یہاں پہ ایک مثال ہے علی الناس، ناس، علی الناس، کہ یہاں پہ نون کے اوپر تشدید آ گیا ہے تو اس کے اوپر غنہ تو لازمی ہوگا تشدید کی وجہ سے، اس میں نون ساکن کا کوئی قاعدہ نہیں لگ رہا. اسی طرح میم کے اوپر تشدید آ گیا ہے تو اس کے اوپر غنہ تو لازمی ہوگا، اس پہ اب کوئی میم ساکن کا کوئی قاعدہ نہیں لگ رہا، یہ غنہ میم پہ تشدید آنے کی وجہ سے ہے. لیکن اگر میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ جائے تو وہ عام طور پہ آئے گا، جب بھی آئے گا وہ لازمی طور پہ جو ہے نا عام طور پہ، لازمی طور پہ نہیں، وہ کس طرح سے آئے گا تشدید کے ساتھ آئے گا. جو دوسرا والا میم ہوگا اس کے اوپر لازمی طور پہ تشدید ہوگی، لہم ما یشتہون، ورنہ آپ اس کو پروناؤنس نہیں کر پائیں گے. لہم ما یشتہون ربہم من کلی. تو بیسیکلی ہو کیا رہا ہے کہ ہم میم ساکن کو اگنور کر کے جو میم کا تشدید والا ہے نا، تشدید والا میم، اس کو ہم پروناؤنس کر رہے ہیں، تو اس میں تشدید کی وجہ سے غنہ تو ویسے ہی ہوگا. تو اس کو ہم کہتے ہیں ادغام شفوی، کہ ایک میم کو دوسرے میں ملا کر جو ہے نا اس کو ایک میم میں دوسرے میم، ایک میم کو دوسرے میم میں ملا کر غنے کے ساتھ پڑھنا. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے اظہار شفوی. اظہار شفوی وہی مطلب ہے کہ ایسے کون سے حروف ہوں گے جو میم ساکن کے بعد آئے تو ہم اس کے اوپر غنہ نہیں کریں گے. اظہار مطلب اس کو ظاہر کر کے ہم پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد با یا میم کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے کوئی سے بھی آ جائے، مطلب با یا میم کے علاوہ کوئی سا بھی حرف ہمارے پاس اگر آ جائے گا تو ہم جو ہے اس کو جو ہے صاف ظاہر کر کے پڑھیں گے. علم ترا، یہ جو ہے نا یہاں پہ میں آپ کو قرآن سے ہی مثال دیتا ہوں، سورہ فیل کے بالکل شروع میں ہے.
ہاں یہاں پہ دیکھیں علم ترى کیف فعل، علم ترى کیف فعل. اب کیا ہو رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف ہے وہ حروف اظہار میں سے ہے میم ساکن کے لیے. تو ہمارے پاس کیا ہے علم ترى، علم ترى. ہم نے یہاں پہ کوئی غنہ نہیں کیا. اگر ہم غنہ کرتے تو ہم پڑھتے علم ترى، علم ترى، لیکن ہم اس کو غنے کے ساتھ نہیں پڑھ رہے. ہم کیا کر رہے ہیں بغیر غنے کے علم ترى، بس سمپل اس کو پڑھ رہے ہیں. اسی طرح اگلی آیت میں ہی ہے علم یجعل، کہ با اور میم کے علاوہ کوئی سا بھی حرف آ رہا ہے علم یجعل، تو ہم اس کو کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، غنے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح آگے ہمارے پاس آ رہا ہے وارسل علیہم طیرا، علیہم طیرا، علیہم طیرا کیدہم فی. یہ سارے کیا ہے حروف اظہار میں سے ہیں. تو اس کے اندر ہم کہیں پہ بھی جو ہے نا غنہ نہیں کر رہے. اس کو ہم بغیر غنے کے جو ہے نا دوسرے حرف کے ساتھ جو ہے اظہار کے ساتھ دوسرے حرف کو ظاہر کر کے، میم ساکن کو ظاہر کر کے دوسرے حرف کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے. یہ ہمارے تھے میم ساکن کے قاعدے. اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوشچن ہو تو. ان میں سے ریلیٹڈ نون ساکن یا میم ساکن کسی کا بھی کوئی کوشچن ہو. نہیں ایسے ٹھیک ہے. چلیں پھر ایک آج کا جو ہے نا ایک لاسٹ ٹاپک انشاءاللہ کور کریں گے ہم. یہ ایک سمپل یہ دیا ہوا ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد کے قواعد. یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نون مشدد اور میم مشدد درمیانے کلمہ واقع ہو یا آخر کے کلمے کے آخر میں، حالت وصل میں ہو یا حالت وقف میں. حالت وصل سے مراد ہے کہ ملا کر پڑھنا ہو. ملا کر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ وقف نہ کر رہے ہوں ہم. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. یا حالت وقف میں، یا چاہے ہم اس کے اوپر رک رہے ہوں. ہر حال دونوں ہر حالت میں دو حرکت کی مقدار ان پر غنہ کرنا واجب ہے. اس کی میں آپ کو ابھی اوپر سے بالکل مثال دیتا ہوں. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں انا، انا جو ہے نا یہ ایک کلمہ ایک ورڈ ہے. الذین الگ ہے، ٹھیک ہے نا. ان الذین کفروا. اب یہاں پہ کیا ہے کہ نون کے اوپر تشدید آ گئی ہے تو غنہ تو لازم ہو گیا کہ غنہ تو کرنا ہی کرنا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ کیا ہے آخر کلمے میں آیا ہے. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا الناس، الناس جو ہے نا وہ کیا ہے کلمے کے بیچ میں آ رہا ہے. الناس نون مشدد کلمے کے بیچ میں آ رہا ہے. وہاں پہ بھی ہم نے جو ہے نا اس کے اوپر کیا کہتے ہیں وہ کرنا ہے، غنہ کرنا ہے. اور دوسری اہم چیز ہمارے پاس یہ تھی کہ یہاں پہ جو لکھا ہوا تھا کہ حالت وصل یا حالت وقف. حالت وصل سے مراد ہے کہ میں اس کو نارمل پڑھ رہا ہوں ان الذین کفروا سواء، لیکن حالت وقف سے کیا مراد ہے کہ میں اس پہ وقف کرنا چاہ رہا ہوں. اب میں نے کیا کیا اس کے اوپر وقف کر دیا، لیکن میں جب اس پہ وقف کروں گا تب بھی میں نے اس کے اوپر غنہ کرنا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سورہ رحمان میں سے. یہاں پہ یہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہم یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو عام طور پہ ہم نے یہاں پہ وقف ہی کرتے ہیں. ملا کر پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو عام طور پہ جو پڑھتے ہیں ہم اس کو وقف کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہم غنہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر نون کے اوپر تشدید ہے، نون کے اوپر ساکن نہیں ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ٹھیک ہے نا. انس ولا جان. اگر میں اس کو ملا کر پڑھنا چاہوں تو میں اس کو کچھ اس طرح پڑھوں گا انس ولا جان فبأي آلاء. اب اس میں کیا ہے کہ جب میں اس کے اوپر غنہ کر رہا ہوں، کیونکہ اب کیا ہے نون کے اوپر جب میں اس کو ملا کر پڑھ رہا ہوں گا تو ایک غنہ تو نون کے تشدید کی وجہ سے ہو گیا، دوسرا نون کے اوپر تنوین بھی ہے. اب نون کے اوپر تنوین ہے اس کا مطلب ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے قاعدے بھی اس کے اوپر لگیں گے. تو اس کے امیڈیٹلی آگے کیا ہے فا ہے تو اخفا ہوگا. تو میں اس کو کس طرح فا کا اخفا کروں گا. فا کا اخفا کس طرح ہوگا جان فبأي نم. اب کیا ہے میرے کیونکہ فا میں نے اس طرح کر کے پروناؤنس کرنا ہوتا ہے نا
تو میں غنہ بھی اسی طرح کروں گا، جان فبأي آلاء فبأي آلاء. تو یہ ایک اور جو ہے نا اخفا کی جو ہے نا یہاں پہ مثال موجود تھی. ایک جو آج انشاءاللہ آج کا ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا وہ ہوگا لام جلالہ. لام جلالہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ لام جلالہ یا لام جلالہ کہ جو اللہ کا جو ہمارے پاس لام ہے نا، اس میں دو لام آتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں لام جلالہ. لام جلالہ لفظ اللہ کے لام کو کہتے ہیں. اس کے دو قاعدے ہیں. یہ جو دونوں لاموں کو ملا کر ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ایک ایکسیپشن ہے عربی زبان میں. اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ آپ کو ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی کہ جہاں پہ اس طرح کر کے دو لام مل رہے ہوں بغیر کسی اس کے کیا کہتے ہیں اس کو حرکت کے. مطلب للہ تو ہو سکتا ہے، مطلب کہ لام الف ہو لا اور اس کے دوبارہ بعد لام الف بے شک آ جائے لا، اس کو آپ للہ کر کے پڑھ لیں، لیکن اس میں کیا ہے وہ موجود ہے لام کے اوپر، ایک لام کے اوپر حرکت موجود ہے. یہ عربی زبان میں ایک ایکسیپشن ہے کہ جس میں جو ہے نا حرکت کوئی موجود نہیں ہے، صرف ایک کھڑا زبر ہے اور ایک ہی کھڑا زبر ہے، اور ایکسیپشن ہے یہ عربی زبان میں جو اللہ کا لفظ ہے نا. تو اس کے لیے اس لیے جو ہے نا اس کے ایک الگ قسم سے اس کے الگ سے قاعدے ہیں پڑھنے کے. اس کو عام طور پہ ہم اللہ کر کے جو ہے نا پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اس کے جو ہے نا قاعدے ہیں، اس کی جو ہے نا کنڈیشنز ہیں کہ جب سمپل ہے، اس میں دو ہیں کہ ایک کنڈیشن میں ہم موٹا پڑھتے ہیں اللہ کر کے، ایک کنڈیشن میں ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں، پتلا کر کے پڑھتے ہیں. یہ کچھ جو ہے نا تجوید کی ٹرمز ہیں، مفخم یا مرقق. مفخم جو ہے نا بیسیکلی اس سے موٹا کرنے کو کہتے ہیں کسی چیز کو نا، اور مرقق جو ہے کسی چیز کو باریک کر کے پڑھنے کو کہتے ہیں مرقق. تو لام جلالہ سے پہلے فتحہ کہتے ہیں زبر کو عربی زبان میں. ہم ابھی تک فتحہ اور وہ زبر اور زیر اور پیش کہہ رہے تھے. عربی زبان میں آپ کو وہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسی جنرل آئیڈیا کے طور پہ ہے کہ عربی زبان میں فتحہ جو ہوتا ہے وہ زبر کو کہتے ہیں، ضمہ جو ہے وہ پیش کو کہتے ہیں، اور کسرہ جو ہے وہ زیر کو کہتے ہیں. تو اگر فتحہ یا ضمہ یعنی پیش ہو تو لام جلالہ کے لام کو مفخم یعنی موٹا پڑھیں گے، جیسے هو اللہ الذی لا الہ، رسول اللہ یا رسول اللہ. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ رسول اللہ نہیں پڑھیں گے یا رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ رسول اللہ، اللہ کے لام کو موٹا کریں گے. ہم اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ اگر پیش یا زبر ہو لام جلالہ سے پہلے، ٹھیک ہے نا، لام جلالہ کے لام سے پہلے رسول اللہ اور ہم اللہ لام جلالہ سے پہلے، کیونکہ لام جلالہ کے اپنے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی، لام جلالہ کے اپنے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، وہ صرف ایک کھڑا زبر اس کے اوپر لگا ہوا، وہ بھی اس لیے کیونکہ ہم نے اللہ کو جو ہے نا کھینچ کر پڑھنا، تو اس کے اوپر اپنی کوئی حرکت نہیں ہے. اس سے پہلے کوئی حرکت ہوگی تو اگر زبر یا پیش ہوگا تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اگر زیر ہوگا اس سے پہلے تو اس کو جو ہے نا ہم باریک کر کے پڑھیں گے، جیسے للہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اعوذ باللہ، باللہ کہ لام جلالہ سے پہلے کیا ہے جو پیچھے والا کلمہ ہے اس کے نیچے ہے زیر، باللہ. تو اس لیے جو ہے نا ہم اس کو جو ہے باریک کر کے پڑھیں گے. یہ ہمارے لام جلالہ کے احکام تھے کہ اگر زبر یا پیش ہوگا تو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، اگر زیر ہوگی اس سے پہلے تو ہم باریک کر کے پڑھیں گے. آج انشاءاللہ آج کا یہیں پہ جو ہے نا ہم اسٹاپ کریں گے، کل انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے. تو ایک میں یہ ریکمنڈیشن دوں گا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ رمضان چل رہا ہے تو ساری قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہوں گے، تو نوٹ کریں جو خاص طور پہ جو نون ساکن کے ہم نے جو وہ پڑھے ہیں، کیونکہ نون ساکن کے سب سے زیادہ ایکسٹینسولی آپ کو قرآن میں اگر قاعدے دیکھنے کے ملیں گے تو نون ساکن اور تنوین کے ہی دیکھنے کے ملیں گے. تو اس کو آپ نوٹ کریں کہ ہم نے جو نون ساکن، یہ نوٹس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اس میں آپ جو ہے نا یہ چیز نوٹ کریں کہ یہاں پہ ہمارے پاس نون ساکن آ رہا ہے. اب نون ساکن کے بعد اگلا حرف کون سا ہے، یہاں پہ میں نے اس کو اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے یا ادغام کے ساتھ، اس کو مطلب وہ کریں، آئیڈینٹیفائی کریں. تو انشاءاللہ آپ کی پریکٹس ہوگی اور اس سے یہ آپ کا جو ہے نا غننے کے جو احکام ہے نا یہ انشاءاللہ آپ کے امپروو ہوں گے. اگر کوئی کوشچن ہے کسی کا تو وہ ہے. نہیں ہے تو پھر ایسا ہے کہ میں کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اسی طرح جس طرح ہمارے پاس کچھ مثالیں یہاں پہ رکھی ہوئی تھی نا، اس طرح کی میں آپ کو قرآن کے اندر سے کچھ مثالیں نکال کے جو ہے نا کچھ یوں کر کے بنا کر دے دوں گا.
تو اس میں سے پھر آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ آپ اس کو جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ اس میں جو ہے نا ادغام ہو رہا ہے یا یہ وہ شیئر کرنے کی بے شک ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو اس میں کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں, لیکن ایز اے پریکٹس فار یو کہ اگر آپ اس کو امپروو کرنا چاہیں تو میں آپ کو کچھ قرآن کے اندر سے ہی آیات میں سے جو ہے نا کچھ حروف ایسے نکال کے دے دوں گا جس میں جو ہے نا نون ساکن اور میم ساکن کے جو ہے نا قاعدے انشاءاللہ اپلائی ہو رہے ہوں گے. تو اس کو جو ہے نا آپ لوگ دیکھیے گا اور اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ اگر ادغام ہو رہا ہے تو غنے کے ساتھ ادغام ہے یا بغیر غنے کے ادغام ہے, یا جو بھی اس کے جو ہے احکام لگ رہے ہیں, قواعد لگ رہے ہیں. باقی اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو اس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں پھر. صحیح ہے سر احمد, پھر اس کو ختم کرتے ہیں.